الرحمن الرحیم۔ آج بدھ کا دن ہے، تو بدھ کے دن ہمارا مذاکرہ ہے اسلامی عقائد کے متعلق۔ سمجھ آ رہی ہے؟ پچھلے درس میں آپ کو بتایا تھا انبیاء علیہ السلام کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، سب سمجھ آ رہی ہے؟ پھر ان کے آخر میں ہم نے انبیاء علیہ السلام کے نام بتائے تھے۔ تو سب سے پہلا پیغمبر کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ سب سے آخری پیغمبر کون ہے؟ اب نبی علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بیان کریں گے۔ پیچھے ہم نے 3 بیان کی تھی نا، اب آج نمبر 4 بیان کریں گے۔ توجہ سے میرے طرف دیکھو۔ تو چوتھا نمبر عقیدہ یہ ہے کہ مرتبے کے اعتبار سے تمام پیغمبروں میں سب سے افضل پیغمبر وہ میرے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ٹولو پیغمبروں کے لوی مرتبے والا پیغمبر چکتا آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی آخری پیغمبر ہے۔ آپ علیہ السلام کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ آپ علیہ السلام کے بعد جو شخص پیغمبری کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے۔ بولو، کافر ہے، جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے۔ یہ عقیدہ ہو گئے۔ سمجھ آ رہی؟ عقیدہ نمبر 5، قیامت تک جتنے انسان ہیں اور جن ہوں گے، قیامت اور پر بد سمرا انسانون رسی سمرا پیریان رسی، آپ علیہ السلام سب کے پیغمبر ہے۔ خبر پوش لے سمرا پیریان برسی سمرا انسانون وستی قیامت اور پر برسی دا ٹولو پیغمبر چکتا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگنے کی حالت میں مکہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے 7 آسمانوں پر اور وہاں سے جہاں تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا پہنچایا، جنت اور دوزخ کی سیر کروائی، اس کے بعد پھر مکہ میں واپس پہنچایا۔ اس کو کہتے ہیں معراج۔ سمجھ آ رہی؟ معراج د نبی علیہ السلام دا چشے وہ پرویش حالات کے نبی علیہ السلام اللہ رب العزت ماکینہ بوتلو مسجد اقصی تا بیت المقدس سر کنجے کے فلسطین کی دا بیت دیجئے نا، اللہ رب العزت و اسمانون وم اسمان تا وخی جولو بیا اغازہ دے بعد سکون جے تلاپوک بوتلو ازیتا بوتلو جنات ورتا کو جہنم ورتا کلو دا طول آرت شای نبی علیہ السلام ولی دلو ایویش پیکی نا بے واپس رو استلو مکیتا شپیچ نو دیتے ایس معراج سشای دا معراج نبی علیہ السلام خوب کی نہ دا کرے خاص پا خوب بنی دست خوبے والے نا پروی خالات کی دا کتاب ستا ہے۔ عقیدہ نمبر 6 یہ ہے کہ آپ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہت سارے معجزے دکھائے، ٹھیک شو کا نا؟ نبی علیہ السلام نے اللہ رب العزت قرآن مجید نہ نازل کرے دا دا قرآن مجید نبی علیہ السلام زون نہ دا جوڑ کرے۔ آپ علیہ السلام نے اس قرآن کو اپنی طرف سے نہیں بنایا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، اور آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہت سارے معجزے دکھائے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ عبادت گزار بندے تھے۔ نبی علیہ السلام اللہ کی بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے اخلاق عادات نہایت اعلیٰ درجے کے تھے۔ نبی علیہ السلام نے اخلاق والا سڑے پر دنیا کی نظر اغلے خواہ، نبی علیہ السلام نے عبادت کو ان کے سڑے پر دنیا کی نظر اغلے خواہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بہت سی گزشتہ اور آئندہ ہونے والی باتوں کا علم عطا فرمایا۔ نبی علیہ السلام تا دا سی کسی سگو تا پاتا نو اللہ ورطا مخی نیلی دا سی بکی گی جن کی آپ نے اپنی امت کو خبر دی۔ اللہ رب نبی علیہ السلام دا وہ خبر بے امت تا وائلو سبتو سمانی سکالا دا سی شی بے بدا سر دا سی آکی گی خبریں بنے پوش لائے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق سے زیادہ علم نبی علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اور اس کا تو سنا چکتا آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ دنیا میں سب سے زیادہ علم اللہ تعالیٰ کے بعد کس کے پاس ہے، تم کیا جواب دو گے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ علم تھا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن آپ علیہ السلام کو علم غیب نہیں جانتے تھے۔ علم غیب یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ 6 نمبر ہو گیا عقیدہ۔ 7 نمبر عقیدہ، آپ علیہ السلام قیامت کے دن گناہگاروں کی سفارش کریں گے۔
دی امت کې به ډېر ګنهګار وي که نه، څه هغو ته به جهنم اډر شوی وي، حکم به شوی وي، نبي علیه السلام به د هغو سفارش کوي، یا به بعض جهنم ته نوتلي وي څه ګناهونو د واجې نه، هغه به نبي علیه السلام الله ته سفارش کوي، الله رب العزت به څه کومه ده ورته اجازت ورکړي، هغه به نبي علیه السلام راوبوسي جهنم نه، خپل امتین به جنت ته داخلوي. ښه خبریں پوه شئ. تو اللہ تعالیٰ آپ کی سفارش قبول فرمائیں گے. آپ علیہ السلام نے اچھا یہ اس بات کی سمجھ آ گئی کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نبی علیہ السلام گنہگاروں کی کیا کریں گے؟ سفارش کریں گے، اور پھر آپ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ آپ علیہ السلام کی سفارش قبول فرمائیں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام نے جن باتوں کے کرنے کا حکم فرمایا ان پر عمل کرنا، اور جن سے منع کیا ہے ان سے روکنا، اور جن بری باتوں کی خبر دی ہے ان کو ماننا اور یقین کرنا امت پر ضروری ہے. سمجھ آ رہی؟ جن باتوں کی خبر دی ہے آپ علیہ السلام نے ان کو ماننا اور یقین کرنا یہ امت پر ضروری ہے. خبریں بنے پوچھ لے. آپ علیہ السلام کے ساتھ محبت رکھنا، آپ علیہ السلام کی تعظیم اور تکریم کرنا ہر امتی کے ذمہ لازم اور ضروری ہے. خبریں بنے پوچھ د نبی علیہ السلام عزت، د نبی علیہ السلام علیہ محبت دا دی مو ته سپسونو کې هر څه نزیات وي. ها زمو ته سب دا برداشت نه کو، سمو ته مخ ته چوک د نبی علیہ السلام ګستاخی وکي، ٹھیک شو کنه، یا نبی علیہ السلام په باره کې نازب الفاظ استعمال کی، بس بیا به هغه څه کومه ده جهنم ځای کېږي چې چا داسې وکړل. ښه که نه؟ نبی علیہ السلام سره محبت وي، نبی علیہ السلام تعظیم وي، اکرام وي، د نبی علیہ السلام نه ما خلی ادب سره څه کومه ده خلی. ښه که نه؟ صلی الله علیه وسلم خامخا یو څه چې ته کې نبی علیہ السلام نه ما اخیستلی شي. عقیدہ نمبر 8 یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کی تعداد 11 تھی. د نبی علیہ السلام بیبیانې خځې بیبیانې هغه 11 وي. څومره وي؟ 11 وي. یہ امت مسلمہ کی مائیں ہیں، دا د ټولو مسلمانانو میندې دي. خبرې باندې پوه شئ، د نبی علیہ السلام بیبیانې د امت میندې دي. ښه زموږ تاسو میندې دي. ښه که نه؟ اچھا ان کا ادب اور احترام اور تعظیم اور تکریم ہر امتی کی ذمہ لازم ہے اور ضروری ہے. د نبی علیہ السلام بیبیانو عزت اور قدر دا د ہر امتی بنے لازم دا. خبریں باندې پوه شئ. اسی طرح آپ علیہ السلام کے 4 صاحبزادیاں، د نبی علیہ السلام 4 لونی وے اور 3 صاحبزادے اور 3 چکمہ دا زمانو، ان کا بھی ادب اور احترام ہر امتی کے لازم اور ضروری ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو نبی علیہ السلام کوم زمانو کوم لونی وے هغه با ادب کوي، هغه با تعظیم کوي، احترام به چکمہ دا کوي. ښه که نه؟ ہاں اندرنگے ازواج مطہرات کے نام کون کون سے تھے اب یہ بھی سن لو. مثلا نبی علیہ السلام کی سب سے پہلی بیوی اس کا نام تھا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح نمبر 2 حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تیسری نمبر پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. نمبر 4 حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ. نمبر 5 حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ. نمبر 6 حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ. نمبر 7 حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ. نمبر 8 حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور نمبر 9 حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ. نمبر 10 حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور نمبر 11 حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ نبی علیہ السلام کی بیویوں کے نام تھے. یہ سب ہماری مائیں ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ نبی علیہ السلام بیبیانو نامے وی سکومہ خام. اب صاحبزادیوں کی کیا کیا نام تھے؟ نبی علیہ السلام لونو سے نامے وی دایا دو کی 4 صاحبزادیاں تھی. پہلے کا نام کیا تھا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ. نمبر 2 حضرت زینب، حضرت رقیہ شاباش، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہن. اور صاحبزادے نبی علیہ السلام کے بیٹے جو سارے بچپن میں پھر فوت ہو گئے تھے مختلف عمر میں، ان کے نام یہ ہے. پہلے بیٹے کا نام تھا حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا؟ قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 2 حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا؟ عبداللہ کو لوگ طیب طاہر بھی کہتے تھے. طیب طاہر. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں. تیسری کا نام کیا تھا؟ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا تھا؟ ہاں دا نبی علیہ السلام زمن وخا دا بچپن کې به وفات شو، لونی سکومه دا ټول ژوندۍ وي، هغه نو ته خدای پاک بیا المسیح هم ورکړل. تو یہ عقیدہ جو ہے انبیاء علیہ السلام کا تمہارے سامنے بیان ہوا. کیا انبیاء کے متعلق ہم کیا عقیدہ رکھیں گے وہ باتیں پہلے بتائی گئی. پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم کیا عقیدہ رکھیں گے یہ باتیں آپ کو بتا دی گئی. اس کے بعد پھر اگلے درس میں اگلے بدھ پر انشاءاللہ آسمانی کتابیں
جتنی نازل ہوئی ہے اس کے بارے میں کیا عقیدہ رکھیں گے، یہ انشاءاللہ آئندہ درس میں ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔